تعلیم اردو رقیہ طارق کے سر کے ساتھ رقیہ طارق آپ کے سنگ اور ساتھ ساتھ جیسا کہ بچوں آپ کو معلوم ہے آج کل ہم پاس پیپرز کر رہے ہیں مئی جون کے 2017 18 19 یہ پاس پیپرز کے جو مضامین ہیں وہ ہم نے یوٹیوب پر ڈال دیا ہے، آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم 2021 کا کر رہے ہیں، شاید 2021 کا کر رہے ہیں اور عنوان ہے ہمارا مشاغل، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے نوجوانوں کے لیے مشاغل کے فائدے، مقبول ترین مشاغل اور مقبولیت کی وجہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے ایک پوائنٹ بنا دیا ہے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے 2024 سے 2 پوائنٹس کو دے رہے ہیں کیمبرج والے، ان دونوں پوائنٹس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے مضمون میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا نوجوانوں کے لیے مشاغل کے فائدے اور مقبول ترین مشاغل اور مقبولیت کی وجہ، عملی زندگی میں مشاغل کا کردار، یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں سے اکثر و بیشتر میں یہ کہتی رہتی ہوں کہ جس طرح ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کی انٹرنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کا مکین کیسا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر صاف ستھری انٹرنس ہے، پھول پودے لگے ہوئے ہیں، خوبصورت کوئی باہر سینری بھی لگائی ہوئی ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ گھر کا مکین بڑا نفیس ہے اور ذوق والا ہے اور بہت ہی پاکیزہ صاف ستھرا انسان ہے، اور گھر بھی اس کا ویسے ہی اندر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنس سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح میں یہ کہتی ہوں جو شروعات ہوتی ہے مضمون کی، جو آپ موضوع کو واضح کرتے ہیں، جو آپ عنوان کو واضح کرتے ہیں، یہ بھی دراصل مضمون کی انٹرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر آپ خوبصورتی سے واضح کریں گے تو ایگزامنر پر اچھا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑی خوبصورت صنف ہے ہماری اردو کی، شاعری کی صنف، اس میں اگر ہم عنوان کو واضح کر دیں تو بڑا اچھا تاثر رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، اور کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، ایزیلی آپ شعر بنا سکتے ہیں اور بنا رہے ہیں آپ لوگ۔ قافیہ ردیف ملایا، ہم آواز الفاظ والے الفاظ ملائے اور شعر بنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک شعر بنایا ہے، زندگی میں گر لانا چاہتے ہو چستی، زندگی میں گر لانا چاہتے ہو چستی، مشاغل اپنا کر بھگا دو سستی، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہتی ہوں موضوع کو واضح کرنے کے لیے، یہ ہمارا عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ عنوان کو واضح کرنے کے لیے میں آپ سے کہتی ہوں فارمولہ ایک بنا لو مضمون لکھنے کا، 4 لائنوں میں آپ عنوان واضح کیجئے، ٹھیک ہے۔ پہلے پوائنٹ کو آپ واضح کیجئے 10 لائنوں میں، دوسرے پوائنٹ کو واضح کیجئے 8 لائنوں میں، ٹوٹل کتنے ہو گئے 22 لائنس۔ 22 لائن اٹ مینس ایک لائن میں آپ کتنے الفاظ لکھ رہے ہیں؟ 10 الفاظ۔ ایک معیاری رائٹنگ، پرفیکٹ رائٹنگ ہوتی ہے کہ بچہ ایک لائن میں 10 الفاظ لکھے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس مضمون کے نمبرز ہیں، نمبرز ہیں 20، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو 20 لائنیں لکھنی ہیں۔ 20 لائنیں اٹ مینز 200 ورڈس، ٹھیک ہے، 200 ورڈس کا آپ کو لکھنا ہے۔ آپ 23 لائنوں تک جا سکتے ہیں، 24 اور 25 مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ مضمون کی طرف۔ ہم نے آپ کو کہا کہ آپ نے شعر بنا دیا عنوان کے لحاظ سے، پھر آپ تھوڑا سا عنوان کو بھی واضح کیجیے، آخر یہ مشاغل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ تھوڑا سا 1 یا 2 لائنوں میں آپ اس کو واضح کر دیجیے کہ فارغ وقت میں یا فالتو وقت میں، فارغ وقت میں جب کوئی انسان ایسا کام کرے جسے کر کے خوشی حاصل ہو تو اسے ہم کہتے ہیں مشغلہ، ٹھیک ہے۔ اور مشغلے سے بعض لوگوں پر اتنی رغبت ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں، کتنے ہی مشکلات جھیل کر آ رہے ہوں، کام کر کے آ رہے ہوں، مگر اپنے مشغلے کے لیے وہ تھوڑا سا ٹائم ضرور ہی نکالتے ہیں کیونکہ اس سے وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دو گے موضوع کو، اور پھر پہلے شعر لکھا، پھر موضوع کو ڈیفائن کر دیا 4 لائنوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ اب آ جاؤ یہاں پر پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ نوجوانوں کے لیے مشاغل کے فائدے،
मकबूल तरीन मशागिल और मकबूलियत की वजह। प्यारे बच्चों, ख़ास तौर पर नौजवानों, आपके अंदर जोश है, बलबला है, हिम्मत है, ताकत है और कुछ कर गुज़रने का एक जज्बा मौजूदन हमेशा रहता है। ठीक है, कहते हैं कि खाली दिमाग किसका कारखाना होता है? खाली दिमाग शैतान का कारखाना है। अगर आप उस दिमाग को खाली छोड़ देंगे तो मनफी ख़यालात आएंगे, बुरी बुरी सोचें आएंगी, वहम आएगा, तोहमात में घिर जाओगे। तो अपने वक्त को अच्छे काम में लगाओगे तो ज़िंदगी आपकी बड़ी अच्छी गुजरेगी, बहुत खूबसूरत गुजरेगी, खुद भी सेहतमंद रहोगे, माशरे को भी सेहतमंद रखोगे। ठीक है, तो नौजवानों के लिए मशागिल के बहुत फ़ायदे हैं। कई किस्म के मशागिल होते हैं, मशगले लोग अपनाते हैं। कुछ लोगों को कुकिंग करने का शौक़ होता है, बेकिंग करने का शौक़ होता है, कुछ लोग बागबानी का मशगला अपनाते हैं। बागबानी का मशगला तो बहुत ही खूबसूरत मशगला है। ठीक है ना, नेचर के करीब होते हैं, आप कुदरत के करीब होते हैं, मिट्टी में हाथ डालते हैं, पानी में हाथ डालते हैं, बीज लगाते हैं, पौधा उगता है, दरख्त तैयार होता है और आप उसको बढ़ता हुआ देखते हैं। जैसे जैसे दरख्त बढ़ता है वैसे वैसे खुशी आपके दिल में उतरती चली जाती है। ठीक है, तो बागबानी का मशगला तो बहुत ही खूबसूरत मशगला है। बागबानी का मशगला अपनाकर नौजवान जो है बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। अपने घर में आप सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं। सब्ज़ियाँ फल उगाने से क्या फ़ायदा होगा? आपके घर वालों को ताज़ा ताज़ा सब्ज़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, केमिकल वाली सब्ज़ियाँ नहीं मिलेंगी, ताज़ा ताज़ा ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ मिलेंगी। ठीक है, जिससे आपके घर वालों की सेहत अच्छी होगी। ज़ाहिर है सब्ज़ियाँ बड़ी तादाद में उगाती हैं, तो आप उसे गिफ्ट भी करोगे, तोहफे तोहफ़े के तौर पर मोहल्ले वालों में बांटेंगे, ख़ानदान वालों में बांटेंगे। इससे आपका इम्प्रेशन जमेगा, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपके करीब आएंगे, आपकी एक अहमियत होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि माशरे में आपको ज़रा सी मेहनत से शोहरत हासिल होगी। ठीक है, और आप अपने वजूद से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह दूसरे फ़ायदे भी आप उठा सकते हैं मशगला अपनाकर। नौजवानों को शौक़ होता है पढ़ाने का, तो गरीब बच्चों को पढ़ाकर वो अपने शौक़ की तकमील कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि हम माशरे से जहालत का ख़ात्मा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत से दीगर मशागिल हैं जिससे हम फ़वाइद उठा सकते हैं। और बहुत से नौजवान हैं बुक रीडिंग करते हैं, इससे उनकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है, उनके बातचीत करने का जो तरीक़ा है उसमें तब्दीली आती है। ठीक है, अदब आदाब और मैनर्स सीखते हैं वो। ठीक, तो ये बड़े फ़ायदे हैं नौजवानों के लिए। कोई ना कोई मशागिल अपनाने का, नौजवान ख़राब रहश पर नहीं पड़ता। ठीक, तो ये आपको फिर है मकबूल तरीन मशागिल और मकबूलियत की वजह। इसको भी आप डिफ़ाइन कीजिएगा कि आजकल जो मकबूल तरीन मशागिल हैं वो कौन कौन से आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हैं। आप लोगों के हाथों में मोबाइल मौजूद है, तो बाज़ लोगों की दिलचस्पी जो अब गेमिंग की तरफ हो गई है, तो मकबूल तरीन मशागिल में गेमिंग हो गई है। ऐसे जो काम है जिससे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं ये मशगला अपना कर, तो वो भी एक सही है, उससे आपको खुशी भी मिल रही है, आप अर्निंग भी कर रहे हो। ठीक है, और इसकी मकबूलियत की वजह क्या है कि लोगों के पास अब काफ़ी सारा वक्त भी नहीं है ना, तो वो कोई ऐसा काम करने को तरजीह देते हैं जिससे अपना कर एक तो महंगाई का दौर है, वो कुछ कमाई भी कर सकें और अपने जहन को तेज़ भी कर सकें। गेमिंग में कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिससे जहन बड़ा तेज़ हो जाता है, क्विक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के गेमिंग आजकल हम देख रहे हैं, मकबूलियत पा रहे हैं। और बाज़ लोग जो मेयार ज़िंदगी को अच्छा और सेहत बख्श बनाना चाहते हैं, हम देखते हैं कि वो घर में कुकिंग कर रहे हैं,
اس میں وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں. گھر میں جو ہے وہ پودے اگا رہے ہیں, درخت اگا رہے ہیں, اس سے وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں. سلائی کر رہے ہیں, سلائی بھی آج کل مقبولیت پا رہی ہے, اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھر بیٹھے اپنے اس مقبولیت کو جو ہے وہ بڑھاوا دے رہے ہیں, اور اس مشغلے کو اپنا کر وہ ارننگ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ہے مقبولیت جو حاصل کر رہے ہیں مشاغل, جسے آپ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آ جاؤ عملی زندگی میں مشاغل کا کردار. ہمیشہ مشغلہ ایسا اپناؤ تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں, جب آپ جاب کرنے نکلتے ہو, جب آپ نوکری ڈھونڈنے نکلتے ہو, جب آپ نوکری کرنے نکلتے ہو, وہاں پر آپ جو بھی آپ گریجویشن کر کے گئے ہو, پوسٹ گریجویشن کر کے گئے ہو, انجینئرنگ کر کے گئے ہو, ڈاکٹر بن کے گئے ہو, وہ ساری چیزیں ایک طرف. بندہ جہاں پہ آپ نوکری کرنے جاتے ہو وہ بولتا ہے یہ کام مجھے کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسا مشغلہ اختیار کرتے ہیں, ایسی نالج لے کر چلتے ہیں جس سے آپ کے پروفیشن کو مدد ملے, تو وہ بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ زراعت کے میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں, نئی نئی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, ریسرچ کر کے اپنی زراعت کو بلندیوں کو تک لے کر جانا چاہتے ہیں, تو آپ اچھا ہے کہ شروع سے باغبانی کریں, بیجوں پر ریسرچ کریں. ٹھیک ہے, 2 درختوں کو ملا کر ایک نئی چیز بنائیں. بہت سی ریسرچ ہوئی ہے اس سلسلے میں, اس طرح کام کر سکتے ہیں. آپ گاڑیوں سے آپ کو اٹیچمنٹ ہے, اور ماشاءاللہ آپ کو ہے کہ گاڑیاں ٹھیک کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے, تو آپ وہی فیلڈ چوز کیجئے. ٹھیک ہے, اسی طرح انجینئرنگ میں آپ اگر انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو آپ ایسا مشغلہ اختیار کریں کہ آپ اس پر ریسرچ کریں, ویسے ہی آپ ماڈلز بنائیں, پل کے ماڈل, گھر کے ماڈلز. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے پہلے آپ بنائیں گے انچز میں, اور پھر آگے بڑھ کر آپ فیٹس میں بنائیں گے. شروع سے ہی آپ یہ چیز لے کر چلیں گے تو اپنی زندگی میں بڑی کارگر ثابت ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح آپ اس کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کیسے کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی رقیہ طارق کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.